ان درودوں میں سے گناہ کی وجہ سے وہ کم ہو جائیں گے. تو درودوں میں سے اگر ایک درود لا لے, گناہوں کی طرف سے 2 درود جو ہے کم ہو گئے, اور ایک درود لا لیتا ہے, فرماتے ہیں ہماری عزت و جلال کی قسم ہم اس کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائیں گے. پھر فرماتے ہیں ان درودوں کو ہماری حبیب کی بارگاہ میں لے جاؤ. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما رہے ہیں. پھر سرکار پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں انہیں 3 درود عطا کر رہا ہوں, میں انہیں میرے امتیوں کو 3 درود عطا کر رہا ہوں. فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر ان درودوں میں سے ایک درود بھی میرا امتی لے کے آئے, کون لے کے آئے؟ میرا امتی لا لے, تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. ارے جنت بہت ہلکی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ارے جنت 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 خالی سنتے جا رہے ہیں, جنت 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 جنت. ارے جنت بہت خاص چیز ہے نہیں؟ جنت خاص چیز ہے. صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے جنت طلب کیا کرتے. آقا علیہ السلام تو عطا کرنے والے, اللہ نے اپنے خزانوں سے آپ کو عطا کر دیا, سرکار عطا بھی فرما دیتے. تو جنتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. اور جنت ہے کیا؟ جنت کے نعمتیں کیا ہے, اس سے استفادہ کیا کیا اٹھانا ہے, اس کے معاملات کیسے کیسے ہیں. اللہ اکبر. جنت ایسی چیز ہے, اللہ اللہ اللہ. دنیا کے اندر ہم تھوڑی ٹھنڈی ہوا چلی تو جنت بولتے, کیا ہے بھائی جنت میں آ گئے. ویسا یہاں پر اندر داخل ہوتے وہ عموماً ایسا ہوتا سعودی عرب کے اندر, جب آپ حرم شریف کے اطراف و اکناف میں رہتے تو وہاں پر بڑی کڑاکے کی گرمی ہوتی ہے, اور جیسے ہی کوئی مال کے سامنے سے گزر جاتے ہیں یا کوئی مال میں داخل ہو جاتے ہیں یا آپ ہوٹل میں آ جاتے ہیں, وہاں پورا سینٹرل اے سی ہوتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا, اندر کیا جنت میں آ گیا ایسا محسوس ہے. ارے جنت اس سے اس کا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے 3-4 دن سے بارش ہو رہی تھی ہمارے پاس, میں مثالی طور پہ عرض کرتا ہوں, 3-4 دن سے بارش ہو رہی تھی. بارش سے پہلے ہم پنکھا بھی فل چلا رہے تھے, بعضوں کے پاس اے سی بھی چل رہا تھا, بعضوں کے پاس کولر بھی چل رہا تھا. دوپہر کی وحشت بھی بیان کر رہے تھے. وہی وحشت بیان کرنے والے 4 دن سے پنکھا بند کر دے رہے ہیں, رات میں پنکھا بند کر دے, نہ کوئی ذرا سردیاں ہو جا رہی زبردست طریقے سے. کئی کو تو بولے اب تک تو آپ یہ جو ہے ٹھنڈک کو چاہ رہے تھے, آپ جنت جنت بول رہے تھے, ہم اس میں آئے تو ہیپی ہیپی ہے بول رہے تھے, مگر اب پنکھا کیوں بند کر دے رہے ہیں؟ تو بولے اب تک رحمت تھی, اب زحمت ہو گئی ہے. بولے ہے نہیں, مگر جنت کی جو ٹھنڈک رہیں گی آئے ہے, آدمی اس میں محظوظ ہوتا جائے گا, بس ڈوبتا جائے گا, مزہ لطف اندوز ہوتا جائے گا. ایسی غذا, یہ دنیا کی ہم غذائیں کھاتے ہیں, تھوڑا دعوت میں ایکسٹرا ہو گیا, صبح میں پیٹ خراب, مسائل کام کو جانا تھا, وہ دعوت کی نظر ہو گیا کام. ایسا اکثر ہوتا ہے, ایسے معاملات ہوتے ہیں. مگر اللہ کے پاس جو جنت اللہ نے بنائی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہاں پر جو ہے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرما دیں گے. تصور آپ کا سوچ رہے گی سیب, تو وہ آپ کے سامنے سیب آ جائے گا. اور سیب کیسا رہے گا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اس کی ایک پھانک کاٹ لی جائے, ایک پھانک نکال لی جائے اور اس پھانک کو کھائے, تو ساری دنیا کے جتنے سیب ہیں ان تمام کا ذائقہ بھی ملا دیتے, اس کے ایک حصے میں نہیں لگتے وہ پھانک کے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مزہ عطا فرمائیں گے اس سیب میں. انار سوچے, انار اللہ تعالیٰ ذہن فہم بھی عطا فرمائیں گے, جنت میں فہم بھی باقی رہیں گا ہمارا, باتاں بھی کریں گے. اکبر قادری صاحب بولیں گے, وہ محفل میں بیٹھے تھے, باتاں ہو رہے تھے, ایسی بات ہوگی وہاں پر بھی, جنت میں بھی محتمد صاحب بولیں گے, ارے بھائی میں تو الحمدللہ وقت پہ آ جاتا تھا, بذا وقت تھوڑا چاٹی دے دیتا تھا. تو یہ ساری باتیں بھی چلتے رہیں گے وہاں پر. وہ فلاں جنے اپنی بات سنائیں گے, ارے وہ زبردست ہوتے تھے بھائی کھانے. اب وہ کھانے کا تصور کیا یا کوئی اور چیز کا تصور کیا تو الحمدللہ وہ فوراً حاضر ہو جائیں گے آپ کے سامنے. اور اس کے اندر جب آپ اٹھا کے لقمہ منہ میں ڈالیں گے تو وہ جو ذائقہ آپ دنیا میں پاتے اس کا کروڑوں اربوں خربوں لے کے گم ہو جائیں گے. بذا اوقات دنیاوی اعتبار سے بعض چیزیں ہوتی ہیں ہماری پسند کی, اب وہ لذیذ ترین چیز ہم کو مل جاتی ہے, اب اس میں ہم ڈوب جاتے ہیں, اس کے اندر مزہ لیتے ہیں, تو اس سے کروڑوں درجے اربوں درجے اس کا کوئی حساب ہی نہیں, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں مزہ عطا فرمائیں گے. اور پھر یہاں پر تھوڑا زیادہ کھا لیے تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, صبح میں دکان کینسل ہو جائے, وہاں پر کے معاملات یہ رہیں گے, آپ جتنا کھاتے کھا لیجیے, جتنا کھاتے کھائیے, کھاتے جائیے کھاتے جائیے کھاتے جائیے کھاتے جائیے کھاتے جائیے. اب کھا لے کے آپ بولے آپ بھر گیا وہ پیٹ, تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی. اب ہماری ڈکاریں بدبودار ہوتی ہیں یہاں پر, اور وہاں پر جو ڈکار آئے گی وہ خوشبودار ڈکار رہے گی. کیسی؟ روایت میں آتا ہے کہ مشک و عنبر کی بو آئے گی اس سے, ایسی ڈکار آئے گی, اور ودن سیکنڈ پیٹ پورا خالی, سب ختم, پھر تیار پیٹنے کے واسطے حیدرآبادی لہجے میں جو ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ ایسی نعمتیں ایسی رفعتیں عطا فرمائی. تو جنت وہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ نعمتیں وہ رفعتیں وہ برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. کون سے وہ جنتی بندے جو دنیا میں ہم نہیں دیکھے نا, ہم بغیر دیکھے سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ کو نہیں دیکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے سب کچھ, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا خیال فرما رہے ہیں.
तुम नहीं देख के भी हमारे पे ईमान लाए हैं, हमारी हुक्म पे चल रहे हैं, अब देखो हमारा इनाम देखो। बोले खबर से शुरू, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। यहाँ से ले लेके जा रहे हैं, हाय 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 हाय, यहाँ से ही शुरू हो गए बॉडीगार्ड्स जबरदस्त, और फिर इत्मीनान दिला रहे हैं। खबर तो एक डेंजर मुकाम है, नहीं खबर कैसा मुकाम है, अपनों की दाल क्या है, हम अपने छोड़ दिए, निकल के आ गए, खत्म, पलट के भी नहीं देखते। अल्लाह अकबर, ऐसा डेंजर मुकाम, कोई भी नहीं, तन्हाई है, गड़ा, गौर करो, एक कमरे में अकेले नहीं रह सकते। यहाँ से लेके जाके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जंगल के अंदर अगर छोड़ डाले आपको, वहां पर कोई भी नहीं, आपको अकेले रहना है, रह सकते, दौरान पागल शशदर हो जाते हैं। अब खबर कैसा है, वहां तो अंधेरा भी है, दिन के दोपहर में भी दफन करे तो तारीकी है, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है, दुनिया से पूरा कॉन्टेक्ट ही खत्म, मामलात ही बर्खास्त। अल्लाह अकबर, वो टाइम पे जो आज कर रहे हैं ना, जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, दरूद पाक की कसरत कर रहे हैं, सारी चीजें, तो खबर में क्या होगा, ये रोशनी बन के आ जाएंगे, और वो नूरानी मखलूक फरिश्ते अल्लाह के क्या करेंगे, तस्कीन दिलाएंगे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान में आ जा, परेशान मत हो। कौन समझा रहे, अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते समझा रहे, सुकून में आ जाओ। बोले तुम जो दुनिया में अमल करे, अल्लाह ताला तुम्हारे से राजी हो गए, रब ताला तुमसे राजी हो गए, अब तुम्हारे लिए इनाम का मामला है, मजे करो, हकीकी जिंदगी की तरफ तुम आ गए, आरज़ी जिंदगी छोड़ के, इम्तिहान हाल छोड़ के, अब आप आ गए इम्तिहान हाल से निकल कर डिग्री लेकर अब पोस्ट पे बैठने के लिए आ गए, नो टेंशन, अब परेशानी नहीं है, अब तो सिर्फ मजे ही मजे हैं, अब तो सिर्फ मजे मजे हैं, नमाज़ पढ़े थे, रोजे रखे थे, सारे मामलात किए थे, सजदे किए थे, अब फिर बोल रहे हैं मौला मैं फिर से नमाज पढ़ता हूँ, फरिश्ते आ गए, मैंने पढ़ लिया, वहां पर था सब, अब सिर्फ यहाँ एंजॉय, ओनली एंजॉय, मजे करो, मजे करो, मजे करो, वहां पर भी उगता जाएंगे, खाते पीते सब करते करते। बेचैनी तो अपनी मिजाज में है, गर्मी होना तो गर्मी आई, तो सर्दी होना बोलते सर्दी आई, तो बारिश होना बोलते बारिश आई, बोले तो गर्मी होना बोलते। हमारे तो ऐसे मामला थे, बेचैन है, वहां पर भी बेचैन रहेंगे, और बेचैनी के अंदर क्या करेंगे, सब वो दूध की नहरों से दूध भी पीएंगे, शहद की नहरों से शहद भी इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला जो नेमतें सरफराज फरमा सबसे इस्तेफादा उठाएंगे, फिर भी बेजार रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह दीदार अता फरमाएंगे, सरकार की मजलिस में बैठेंगे, और सब महसूस होते रहेंगे, मजे लेंगे, उसका सरकार देख के बोलेंगे मजा जब है, सरकार महशर में कह देंगे देखो हमारा गुलाम आ गया है, हमारे गुलाम मौजूद है यहाँ पर, अल्लाह अकबर, सरकार गुलामों को पहचानेंगे, सब मामूलात होंगे, उसके बाद में भी बेचैनी बाकी रहेंगी, बोले तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, अपना दीदार अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो जो दीदार मिलेगा ना, रब का दीदार, हाय 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 हाय, रब के लिए तड़पते नहीं, रब की मोहब्बत में तड़पते हैं, रब की बारगाह में सजदे करते हैं, उसे सुभान से पुकारते हैं, वो रब ताला अपना दीदार अता फरमाएंगे। तो वो दीदार कैसा रहेगा, और जैसे ही आप वो दीदार में जाएंगे तो दीदार में गुम हो जाएंगे, दुनिया से माने जन्नत से भी आपका ताल्लुक खत्म हो, दीदार में गुम हो गए, तो जो दुनिया जन्नत के जायके थे, जन्नत के मजे थे, लुत्फअंदोजियां थी, हूरें थी, इस्तेमाल के लिए वो सारी चीजें, वो सब के सब खत्म, उससे ज्यादा मजा अल्लाह के दीदार में आएंगे, अल्लाह के दीदार में आएंगे, और अल्लाह ताला के दीदार में आदमी हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। तो जन्नत वो चीज है, वो नेमत है, वो रिफात है, अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला के बंदे जो है मजे करेंगे वहां पर, सारी चीजें, हर चीज का लुत्फ रहेगा, हवा का मजा रहेगा, ठंडक का मजा रहेगा, गर्मी का मजा, माने आप जो मजा चाह रहे हैं वो मजा आपको मिलेंगे। मौला ताला ऐसे करम से, ऐसी इनायतों से सरफराज फरमाते हुए करम नवाजी फरमाएंगे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता है और वो दरूद बचा के ला ले, तो फरमाते हैं मैं मोहम्मद उसका हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर जाऊंगा। लिहाजा बाबा से बुलंद एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यहाँ पर अभी जो आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, वाज़ेह तौर पर रब ताला फरमाते हैं, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि वो अगर हमसे ताल्लुक पैदा करना चाहते हैं, हमसे वाबस्तगी और वारफ्तगी बढ़ाना चाहते हैं, हमारी मोहब्बतों से सरशार होना चाहते हैं, तो वो क्या करें, वो हमारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लें, उनसे ताल्लुक पैदा कर लें, उनसे वाबस्तगी वारफ्तगी बढ़ा लें। फरमाते हैं जब उनकी इताअत और फरमाबरदारी में तुम आ जाओगे, उनकी मोहब्बत में आ जाओगे, तो फरमाते हैं कि हम अपनी मोहब्बतों से तुम्हें सरफराज फरमा देंगे, हम अपने करम से तुम्हें माला माल फरमा देंगे, अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत। अब चलिए यहाँ पर आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिलसिले में। अब चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए क्या करना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत तक जाना है भाई, सरकार की मोहब्बत पाना है, उसके लिए हमको क्या करना है। अब जैसे ही सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों की बात आई, तो फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कसा के अंदर बयान फरमाते हैं, सरकार कमली लेके हैं, 5 तन उसमें मौजूद हैं, फरमाते हैं ए अल्लाह ये मेरा कुंबा है,
اے اللہ یہ میرا کنبہ ہے، جس نے ان کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا وہ تیرے انعام کا حقدار ہو گیا۔ فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرا کنبہ ہے، جس نے ان کو دکایا اس نے مجھے دکایا، جس نے مجھے دکایا وہ تیرے غضب کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پھر رسول اللہ کے دربار میں جانا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں رسائی چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ اہل بیت سے محبت کرنا۔ کس سے محبت کرنا؟ اور اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کر بتایا ہے۔ سرکار پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کیسی ہے، سرکار کیسی محبت فرما رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کی معراج ہے یہ تو، کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب کبھی سرکار کے پاس آتا، اب ان کی فضیلت دیکھیے، ان کے معاملات دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی تو آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، کیا کرتے؟ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور پھر سارے کے سارے لوگ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے، پاؤں چومتے، سرکار کا جسم چومتے، سرکار کی پیشانی چومتے، صحابہ پیٹھ چومتے، سب چومتے، قدم بوسیاں کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی سرکار بوسا دیتے حضرت فاطمہ کے ہاتھ، سرکار بوسا دیتے، پیشانی کا بوسا دیتے، ہاتھ کا بوسا دیتے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت فاطمہ تو ذرا قدم بوسی فرماتی، مگر آقا علیہ السلام ہاتھ کا بھی بوسا دے رہے ہیں، پیشانی کا بھی بوسا دے رہے ہیں، اور وہ مقام و منصب بتا رہے ہیں کہ دن میں اگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 10 مرتبہ تشریف لاتی تو 10 مرتبہ آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، 10 مرتبہ۔ یہ مقام و منصب ہے۔ اور پھر حیدر کرار کی ذات کون ہے، کیا ذات ہے، کیا معاملات ہیں؟ ایمان لائے، آپ نے نماز پڑھی، ہم نے نماز پڑھی، کب پڑھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہم کو فرمایا اقیم الصلاۃ کے سلسلے میں فرمایا، جب ہی پڑھی، اللہ کے کلام کا نزول ہوا، پھر اس کے بعد میں ہم نے نماز پڑھی نا۔ ہماری نماز تو جب سے ہی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کون؟ رسول اللہ۔ سرکار کے بعد کون؟ علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام۔ سب سے پہلے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس کے بعد میں کون پڑھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھیے وہاں پر اختلاف تھا، سارے معاملات کفاران قریش کے شکنجے کسے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت فرمانے، تکلیف دینے کے لیے سارے معاملات کیے جاتے۔ اس وقت سپاہی بنا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب نے اپنے چھوٹے بیٹے کو چھوڑ دیا، علی کو، فرمایا اے علی ان پہ قربان ہونا، ان پہ قربان ہونا۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں نا وہ ویسے تم بھی کرتے جانا، وہ جو کر رہے ہیں نا ویسے تم بھی کرتے جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بچپن ہی سے حیدر کرار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، اور سب میں پہلے ایمان لانے والوں۔ اب یہاں پر ماپا تولا جاتا ہے بچوں میں، بڑوں میں، عورتوں میں۔ اگر یہ زاویہ تو ہے، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لایا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایمان لایا، بچوں میں حیدر کرار نے لایا۔ اب ایک زاویہ تو یہ ہو گیا، دوسرے زاویے سے پہلے ایمان کون لائے؟ تو حیدر کرار لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، عمر کم ہے، میری ہڈیوں میں گد بھی موجود نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ پر آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو اللہ کو ایک جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ سب میں پہلے ایمان لانے والے حیدر کرار۔ اللہ اکبر، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی رفعت کیا ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سیانی ہوگی۔ دو باتیں بتاتے جاؤں گا، بڑے نوید نکتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں شادی کا، اب سب جنے جو بولے فلاں 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 فلاں، سب کے رشتے، سب کے معاملات، باتیں چل رہے ہیں۔ پہلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجلس جمی ہوئی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سب لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فکر ظاہر کرے کہ اب جو ہے شہزادیہ کونین کی میں شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ اب جیسے یہ فرمایا سب مشورے دینے لگے، فلاں سے کریں گے، فلاں سے کریں گے، فلاں سے کریں گے، فلاں سے کریں گے، بات ہونے لگی۔ اب اس کے بعد میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھے ہوئے، ہاتھ رکھ کے خاموش بیٹھے، سن رہے سن رہے سن رہے سن رہے سن رہے۔ ابوبکر کون ہے دیکھیے، آپ کی شان کیا ہے۔ اب اس کے بعد سرکار پاک علیہ السلام اٹھ کر اپنے حجرے کی طرف جانے لگے، تو بیچ میں جو ورانڈا آتا ہے اس ورانڈے میں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آ گئے، فرماتے ہیں مالک ایک گزارش تھی، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، شہزادی کونین کی شادی کے لیے آپ نے کچھ انتظام کیا ہے، کچھ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں؟ آقا علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے،
حضرت ابوبکر ہاتھ جوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، میں نے شہزادی کونین کی شادی کے سلسلے میں کچھ رقم جمع کی ہے، کچھ رقم جمع کی ہے، اگر ابوبکر کے مال کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، اگر ابوبکر کے مال کو آپ کچھ صحیح سمجھتے ہیں تو میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ میں آنسو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور پوری عوام کے بیچ میں جاتے ہیں، صحابہ کے بیچ میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے سب کا قرض ادا کر دیا، سب کو جو جو دینا تھا سب کو دے دیا، سب قرضے ادا کر دیے، سارے معاملات ادا کر دیے۔ فرمائے میں نے ابوبکر کا قرضہ ادا نہیں کیا ہے، میں نے ابوبکر کا قرضہ ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، بروز محشر میں ابوبکر کو اللہ کے حضور پیش کروں گا اور رب تعالیٰ سے کہوں گا باری تعالیٰ میں نے سب کا قرضہ ادا کر دیا، ابوبکر کا قرضہ ادا نہیں کیا، مولا ابوبکر کا قرضہ تو ادا فرما دے۔ اللہ اکبر، اور پھر فرماتے ہیں سارے کے سارے جتنے ہیں وہ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر میرے دل کو دیکھتا ہے، ابوبکر میرے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیونکہ آئی تھی سرکار فاطمہ کی شادی کی، تو اسی لیے میں نے یہ بات سنائی۔ اللہ اکبر، اب پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ کا نکاح، آپ کی شادی کا آپ نے جب سوچ لیا تو سبوں نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو آپ زیادہ مستحق ہیں اس معاملے میں، آپ زیادہ مستحق ہیں، آپ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں۔ سب لوگ رشتے لا رہے تھے، سرکار خاموش تھے، کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں آپ جائیں، آپ جا کے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ مانگ لیں۔ اب بار بار جانے لوگ آ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے ہمت جٹائی کہ انشاءاللہ اب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بول دوں، مگر سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حیا کے مارے اور پھر سرکار کے سامنے بات کرنا ہو سکتا ہے کسی سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام خاموش ہو کے بول نہیں سکے، بس شرما کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیدر کرار کی طرف دیکھتے ہیں، حیدر کرار کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھ کے فرماتے ہیں علی مبارک ہو۔ علی نے نہیں کہا رشتے کے لیے، سرکار فرماتے ہیں علی مبارک ہو، میں نے فاطمہ کا رشتہ رب کی مرضی پہ چھوڑا تھا، میں نے فاطمہ کا رشتہ رب کی مرضی پہ چھوڑا تھا، ابھی جبرائیل آئے بتا رہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، دیکھو رشتے بھی ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرما رہا ہے حضرت فاطمہ، اور پھر ان کی اولادیں حسنین و کریمین، اور ان سے بغض اگر رکھے، ان سے اگر دل کے اندر برائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی آئے، کچھ باتیں ہوتی تھی شادی کے بعد، اب سرکار کے داماد بھی تھے، پھر بھائی بھی تھے، سارے معاملات تھے، لوگ کچھ باتیں کر دیتے، وہ غمزدہ ہوتے حیدر کرار، اور فوراً سے کیا کرتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور سناتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سن لو ان کی باتیں، اس سے بہتر انعام اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، کیا یہ کم نہیں ہے کہ تم جنت کے دروازے پہ کھڑے رہ جاؤ گے اور جس کو چاہو گے جنت میں ڈال دو گے؟ یا رسول اللہ فلاں نے بھی ایسا کہا، فرماتے ہیں کیا یہ کم ہے کہ تمہارے بچے شباب الاہل الجنہ ہیں، جنتوں کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اللہ اکبر، پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں، بولے تمہاری بیوی فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ، کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی سرفرازی، کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو دلاسا دے رہے ہیں، سب بول کر عطا فرماتے جا رہے ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ تو بے انتہا بلند ہے۔ جو کوئی ان سے وابستگی پالے ان پہ کرم کے فیصلے، اور سخاوت، حیدر کرار کی سخاوت، حیدر کرار کی سخاوت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں زور سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالنورین فرمایا، تو دو نور والے، آپ نے اپنی دو شہزادیاں عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں جب حضرت علی رونے لگے، ایک صاحبزادی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما گئے، آپ کے نکاح میں تھے، رو رہے تو سرکار دوسری صاحبزادی دی، اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں عثمان اگر میری 1000 بیٹیاں ہوتی تو 1000 بیٹیوں کو بھی ایک کے بعد دیگر دیتے جاتا، پھر وہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان بنائی حضرت عثمان غنی، اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت بے انتہا مشہور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لانا ہے، اصحاب کے ساتھ تشریف لائیں، اور بڑا اچھا انتظام کیا آپ نے۔ اب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے حامی بھر لی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم دعوت میں تشریف لے جا رہے ہیں. اب سرکار جیسے ہی دعوت میں تشریف لے جا رہے ہیں, حضرت عثمان غنی قدم گن رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے, پیچھے سے نہیں آ رہی آواز. قدم گن رہے ہیں. کس کے؟ نبی رحمۃ اللہ. کون گن رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی قدم گن رہے ہیں. اللہ اکبر. گھر کو پہنچے تک قدم گنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس کے بعد میں جو ہے دعوت ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا, عثمان تم نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے تھے, کیا بات ہے؟ تو بولے میں نے نیت کی تھی, سرکار میرے گھر تشریف لا رہے ہیں, سرکار میرے آقا میرے گھر تشریف لا رہے ہیں, تو ایک ایک قدم پہ میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا. میں نے نیت کی تھی. اللہ اکبر. اور جتنے قدم, تو روایت میں آتا ہے کہ 1000 چلر قدم کچھ ہوئے سرکار کے, تو 1000 چلر غلاموں کو آپ نے آزاد فرمایا. اللہ اکبر. حیدر کرار بھی مجلس میں تھے. حیدر کرار کی آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں. بولے عثمان کے پاس مال موجود ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر قدم پہ انہوں نے غلام کو آزاد کیا ہے. میں بھی یہ سب کرنا چاہتا ہوں, مگر میرے پاس مال نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. رونے لگے. گھر پہنچے بوجھل قدم کے ساتھ. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیدر کرار کی طرف دیکھتی ہیں, بے انتہا مغموم ہے. فرماتے ہیں کیا بات ہے, آپ مغموم ہیں, کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں آج عثمان نے ہر قدم پہ ایک غلام کو آزاد کیا ہے. میں بھی یہی چاہتا تھا سرکار کو دعوت دوں اور ہر قدم پہ جو ہے میں بھی غلام کو آزاد کروں, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کروں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں انشاءاللہ آپ بابا جان کو جا کے دعوت دے دیجئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیجئے, ہم بھی ویسی دعوت کریں گے. بولے فاطمہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. بولے بہت کچھ ہے ہمارے پاس, آپ جائیے اور دعوت دے دیجئے. اور حضرت فاطمہ کے یقین پر حیدر کرار کا بھی یقین ہے. اللہ اکبر. فوراً سے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمائے, حیدر کرار فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج تشریف لانا, ہمارے پاس دعوت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول فرماتے ہیں. اصحاب کے ساتھ اب تشریف لے جا رہے ہیں. آپ بھی قدم گن رہے ہیں, آپ بھی قدم گن رہے ہیں. اب یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر میں جو بھی کھانے کا تھا سلاد ڈال کے کھانا پکایا اور اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں, مولا میں تیری بندی ہوں, آج تیری بندی کی لاج رکھ لے, آج تیری بندی کی لاج رکھ لے. آج کھانے کے لیے لوگ آئے ہیں, اس میں ایسی برکت عطا فرما دے کہ سب کے سب کھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ جنت سے اس ہنڈی کا کنیکشن لگا دیا گیا. اللہ, اس کے اندر غذائیں آتی جا رہی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ غذائیں آتی جاتی. جتنے صحابہ آئے تھے ایسے لطف اندوز ہو گئے, ایسے تڑپنے لگے کھا کے, بولے ایسا کھانا ہم زندگی میں کبھی نہیں کھایا. ساروں نے کھانا کھایا, سب کھانا کھا چکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد میں کھانے کو دیکھا تو جتنا کھانا کھائے اس کے باوجود بھی جتنا کھانا اس کے اندر موجود تھا اتنا ہی کھانا تھا, کم نہیں ہوا. اب اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اب تو غلاموں کو آزاد کرنا تھا. فوراً سے سجدے میں گئے اللہ کی بارگاہ میں. پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دعا فرما رہے. اللہ اکبر. باری تعالیٰ کھانے میں تو آپ نے لاج رکھ لی, پھر لاج رکھ لیجئے. اب ہمارے پاس تو غلاموں کے پیسے نہیں ہیں, غلام خرید کے آزاد کرنے کے پیسے نہیں ہیں. پروردگار عالم آج تیری یہ بندی کی لاج رکھ لے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی الہیہ کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار مسکرا کر حیدر کرار کی طرف دیکھ رہے ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ بولے علی ادھر آؤ. بولے کیا ہے؟ تو بولے عثمان غلاموں کو آزاد کیے تھے. بولے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غلاموں کو حضرت عثمان نے آزاد کیا تھا. بولے تم بھی ارادہ رکھتے تھے؟ بولے ہاں میں بھی ارادہ رکھتا تھا. غمزدہ ہو کے افسردہ ہو کے نگاہیں نیچی ہیں. فرماتے ہیں مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے میرے ہر قدم کے بدلے جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرما دیا. جتنے قدم چل کے میں آیا ہوں اتنے قدم کہ جتنے میں لوگ بنتے ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا, جہنم سے آزاد فرما دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ عقیدہ, یہ کیفیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. ان کی شان یہ ہے, ان کی فضیلت یہ ہے. ان سے محبت کرنا دلالت ایمانی ہے, ان سے محبت کرنا دلالت ایمانی ہے. اللہ اکبر اللہ. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان سے محبت کرنے کے لیے تاکید کی جا رہی ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میری معیت سے تعلق پیدا کرو, ان سے محبت کر لو, کامیاب و کامران رہو گے. مولا تعالیٰ اپنی عنایتوں سے سرفراز فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اہل بیت کی حقیقی محبت سے ہم تمام کے سینے کو مدینہ فرما دے.